الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم معزز حاضرین جمعہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پردہ نشین ماں و بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ماہ رجب ہے اور یہ رجب کا مہینہ بڑا ہی فضیلت برکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب کریم نے جس وقت آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔
رجب کا مہینہ یہ ادب، تعظیم اور حرمت والا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جب آ جائے تو گناہوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اللہ کی ناراضگی کے کام بڑی سختی سے منع کیے گئے۔ حرمت والا مہینہ جب آ جائے تو ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ نیکی کریں گے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہو جائے اللہ آپ کی دنیا سنوارے گا اور اللہ آپ کی آخرت بنا دے۔ گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، معصیات اور نافرمانی سے اللہ غصے میں آتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ بھائیو، واقعی معراج ہمارے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم الشان ایک معجزہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی ایک عظیم ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے دلائل اور براہین سے نوازتا ہے، ایسے دلائل اور ایسے براہین اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو دیتا ہے۔ وہ نشانی اور وہ دلیل، اس نشانی کو دے کر لوگ ایمان لے آئیں واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نبی کو وہ نشانی اور معجزے دیتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے بہت سارے معجزات دیا، بہت ساری نشانیاں دیا۔ ان معجزات اور نشانیوں میں انوکھا اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم الشان معجزہ ہے، یہ بگ میراکل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بھائیو، اس معجزے کے متعلق معراج کا جو واقعہ پیش آیا، آپ نے معراج کے واقعے کو آپ نے شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے۔ معراج کا واقعہ، جب بھی ہم معراج کا واقعہ سنتے ہیں، معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 27 صحابہ اور 3 صحابیات نے معراج کے واقعے کو انہوں نے بیان کیا۔ بخاری مسلم کی جو مشہور روایت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں، معراج کے اس واقعے کو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ بھائیو، معراج کا واقعہ یہ ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین اس کو ذکر فرمایا۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورہ اسراء کی پہلی آیت، اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پہ آپ غور کیجیے۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ رب کریم نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا۔ پہلی بات، سبحان الذی
اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسرا، جو اللہ اپنے بندے بعبدہ، اللہ رب العالمین نے معراج کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معراج کرایا گیا، تو اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے فرمایا عبد، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گیا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ہمارے نبی کا نام نہیں لے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے عبد، لفظ عبد کو اللہ نے استعمال کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد، یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا پسندیدہ لفظ ہے۔ لفظ عبد جب آ گیا، ہم یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالق نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں بعبدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری شان میں ایسا غلو نہ کرو، میرے مقام کو ایسے اونچا چڑھا بڑھا کے مت بیان کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں انہوں نے غلو کی۔ کرسچنوں نے کتنا غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے نعوذ باللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، آپ مجھے اللہ کا بندہ کہو اور آپ مجھے اللہ کا رسول کہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عبدیت کو آپ نے پسند فرمایا، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کے نام کی جگہ لفظ عبد کا اللہ نے استعمال کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، دونوں مسجدوں کا ذکر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گیا۔ آپ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ ان دونوں مسجدوں کا نام ہے، اور اللہ نے ان کو مسجد کہا، جبکہ اس وقت مسجد حرام میں معراج کے واقعے سے پہلے مسجد حرام میں 360 بت رکھے گئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے، شرک کا غلبہ ہے، توحید اتنی عام نہیں ہے، شرک کا غلبہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب کریم نے مسجد حرام کو اور مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العالمین نے نام لے کے بیان فرمایا۔ اس میں یہ پیشن گوئی ہے، بہت قریب ہے کہ یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونے والی ہے، صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا جانے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں جو بت رکھے گئے تھے ہٹائے گئے، نکالے گئے۔ 15 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو انہوں نے فتح فرمایا۔ ایک اور بات اس آیت کے ضمن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کی غرض سے، ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر جائز نہیں۔ ثواب اور عبادت کی نیت سے آدمی اگر کہیں سفر کرنا ہے، یہی 3 مقامات ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے۔ ان تینوں مساجد کے علاوہ کوئی آدمی کئی سفر میں نکلتا ہے، وہاں جا کے میں عبادت کروں مجھے ثواب زیادہ ملے گا، وہاں جا کے میں اپنی نظر پوری کروں مجھے وہاں زیادہ ثواب ملے گا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نظر مان لی، میرا کام ہو گیا تو فلاں شہر کی فلاں مسجد میں جا کے میں نفل نماز پڑھوں، نظر مان لیا،
تو یہ اس کی نظر دوست ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت اور ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں مسجدوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا بھی ذکر فرمایا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ بھائیو، آیت میں ایک لفظ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، یہ اپنی قدرت کی نشانیاں ہم اپنے نبی کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ ہم اپنے نبی کو کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے ارد گرد کیا کیا برکتیں دے رکھا ہے مسجد اقصی کی؟ مسجد اقصی وہ شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ مسجد اقصی یہ انبیاء اکرام کا مسکن رہا۔ مسجد اقصی جو ملک شام، جو فلسطین ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں حکومت تھی۔ وہاں بالکل ہرے بھرے درخت ہیں، بہترین نہریں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے جو برکتیں دے رکھی ہیں، ہم یہ ساری چیزیں اپنے نبی کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب کریم نے سب سے بڑا جو معجزہ دیا، ایک انوکھا معجزہ، واقعی معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کے لیے ایک معجزہ ہے، اعجاز بھی ہے اور ایک معجزہ بھی ہے۔ الحمدللہ۔ بھائیو، ایک سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، یہ معراج کی کچھ تاریخ ہے؟ کس مہینے میں، کس دن، کس تاریخ؟ مورخین اور اصحاب سیر نے لکھا ہے، تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری میں پیش آیا۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ اب اس کی تاریخ، دن، مہینے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں انہوں نے 6 اقوال نقل کیے، 6 اقوال نقل کیے، اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہیں بھی کسی قول کو انہوں نے راجح نہیں کہا، یہ قول راجح انہوں نے نہیں لکھا۔ اگر معراج کے اس مہینے کی، اس دن کی، اس رات کی کچھ خاص اہمیت ہوتی، اس میں کچھ خاص جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی کچھ اہمیت ہوتی، صحابہ کرام باقاعدہ اس کو بیان کرتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، باقاعدہ صحابہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس تعلق سے کسی بھی صحابی سے بات یہ منقول نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ فلاں مہینے میں، فلاں دن، فلاں رات میں پیش آیا، لہٰذا اس سلسلے میں کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ایک اور بات، معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، آپ 7 آسمانوں کے آپ اوپر جا کر آئے، 7 آسمانوں کی جو سیر، جنت اور جہنم کی جو سیر، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرا؟ کس موقع میں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی، آپ بڑے غمزدہ ہو گئے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئی،
کافروں کو حوصلہ مل گیا، آج اچھا موقع ہے نبی کو ستائیں، نبی کو ستانے کا اور اچھا موقع مل گیا۔ اب ابو طالب بھی نہیں ہے، اب ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ستانا شروع کر دیا۔ آپ کو چلنا پھرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو، نبی کو ستایا جا رہا ہے، نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، اللہ رب کریم دیکھ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ اس روئے زمین پہ نبی کو ستایا جا رہا ہے، نبی غمزدہ ہیں، نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معراج کرائی گئی، یہ جو معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس معراج کے واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ حتیم میں آپ لیٹے ہوئے تھے، آنے والا آیا وہ فرشتہ تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ گردن کے یا سوراخ سے ناف تک میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، زمزم کا ایک تشت تھا، سونے کا تشت تھا، زمزم کا پانی ہے، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھو دیا گیا۔ پھر جبریل امین کے ساتھ میرا سفر شروع ہو گیا، مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ آئے، مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے آپ نکلے۔ پہلے آسمان دنیا، پہلے آسمان میں جب اللہ کے نبی پہنچے، آپ کے ساتھ جبریل امین تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازے کو اتنا کھٹکھٹانا چاہیے کہ گھر میں رہنے والا آدمی سن سکے۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا، جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، میں نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے جبریل نے جو جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں، اپنا صاف نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ جبریل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان کے اس دروازے سے جب اللہ کے نبی جب اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اندر داخل ہوا دیکھتا ہوں آدم علیہ السلام موجود ہیں، وہاں آدم علیہ السلام ہیں۔ جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آدم علیہ السلام نے کہا نیک بھائی، نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے دائیں جانب اور آدم علیہ السلام کے بائیں جانب روحیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جب بھی رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، اور آدم علیہ السلام جب لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ کہا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جو روحیں ہیں یہ جنتیوں کی روحیں ہیں، یہ اہل جنت کی روحیں ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام مسکراتے ہیں، اور آدم علیہ السلام جب بائیں طرف دیکھتے ہیں یہ جہنمیوں کی روحیں ہیں، ان کو دیکھتے تو آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ اب یہاں ملاقات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف مجھے لے جایا گیا۔ جب دوسرے آسمان پر ہم پہنچے اسی طرح پھر وہاں سے آواز آئی
جبریل امین نے وہی جواب دیا. دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. دوسرے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر جاتے ہیں, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ یوسف علیہ السلام جن کو اللہ رب کریم نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دیا تھا, وہ یوسف علیہ السلام جن کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی, وہ یوسف علیہ السلام جن کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی, وہ یوسف علیہ السلام جن کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات تیسرے آسمان پہ. پھر اللہ کے نبی چوتھے آسمان پر گئے, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر گئے, ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر گئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, موسیٰ علیہ السلام رشک سے رونے لگتے ہیں. کہا گیا کیا معاملہ ہے کہ موسیٰ رو رہے ہیں, موسیٰ رو رہے ہیں. سبب بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے رو رہے ہیں, میرے بعد ایک نوجوان نبی بنایا گیا, میرے بعد جو نبی بنایا گیا ہے, میری امت سے زیادہ اس نبی کی امت جنت پہ جانے والی. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ساتویں آسمان پر ہوں گے. ساتویں آسمان پہ بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جواب نہیں دیا, وہ جملہ نہیں کہا جو دوسرے انبیاء کرام نے ان آسمانوں پر کہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک نبی, نیک بیٹا, نیک بیٹا, نیک نبی, آپ کا آنا مبارک ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نبی آپ اپنی امت کو میرا سلام سنانا. اے نبی آپ اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام سنانا. آپ اپنی امت کو بتانا جنت بڑی پاکیزہ شے ہے, جنت کی مٹی پاکیزہ ہے, جنت کا میدان بڑا وسیع ہے, جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے, اور جنت میں یہاں پلانٹس پودے درخت لگائے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جو آدمی اگر یہ کلمات کہتا ہے, ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر یہ تسبیحات پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جیسے آپ یہاں کلمات پڑھتے رہیں گے جنت میں آپ کے لیے وہاں جنت میں درخت لگا دیے جاتے رہیں گے. کیا فضیلت والا. یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بتائی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں آگے بڑھتا ہوں, سدرۃ المنتہا ہے, بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا. وہاں پہ میں نے جبریل امین کو دیکھا, سبز ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہیں. جبریل امین کو اصلی روپ میں دیکھا, اصلی شکل میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے, 600 پر تھے. چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے اللہ رب کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیا. 2 چیزیں اللہ کی نبی کی خدمت میں پیش کی گئی. نبی کو پیاس لگ گئی تو اللہ رب العالمین آپ کی خدمت میں 2 چیزیں پیش فرمایا. نمبر 1 شراب کا پیالہ, نمبر 2 دودھ کا پیالہ. یہ 2 پیالے نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ انتخاب فرمایا. اللہ کے نبی نے دودھ نوش فرمایا, اللہ کے نبی نے دودھ پی لیا. جبریل امین نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ, اس اللہ کی تعریف جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی. اگر آپ شراب کے اس پیالے کو لیے ہوتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اب یہاں شراب کا ذکر ہے, اللہ کے نبی کی خدمت میں شراب کا پیالہ. جس وقت نبی کی خدمت میں جو معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس وقت ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا, شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب کی حرمت کا حکم مدینے میں ہوا. معراج کا واقعہ مکی زندگی کا ہے.
تو اللہ معراج کے اس موقع پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ کی نبی کی خدمت میں شراب کا وہ پیالہ بھی پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو انتخاب فرمایا، اللہ کے نبی نے دودھ پیا۔ بھائیو، معراج کے اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تحفے دیے گئے۔ آج لوگ معراج کی رات میرا فلاں اس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ یاد کیا کہ معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو کیا تحفے دیا، ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے کیا چیزیں دیا؟ بھائیو، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اس رات میں، معراج کے اس موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی کی خدمت میں 3 چیزیں پیش کی گئی، 3 تحفے دیے گئے، 3 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسرا تحفہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اللہ رب کریم کا وعدہ ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ بھائیو، معراج کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، معراج کے واقعے سے ہمیں یہ اہم پیغام ملتا ہے، یہ ہمیں اہم سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین 3 تحفے دیا۔ پہلا تحفہ، شروع میں تو اللہ رب العالمین 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، وہاں سے آپ گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، لہذا اس تجربے کی شکل میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا آپ اپنی امت کی اس نماز میں تھوڑا اللہ سے آپ تخفیف کرا کے، ڈسکاؤنٹ کرا کے آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی امت کی خیر خواہی میں بہترین مشورہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھتے، اللہ 50 وقت کی نماز سے میری امت کے لیے محال ہے، اللہ اس میں تھوڑی تخفیف۔ اللہ رب العالمین 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں پڑھ سکتے، کم کرا کے پھر گئے، پھر 10 کم ہو گئے، پھر آئے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، بالآخر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیا گیا 5 وقت کی نماز آپ کی امت تھوڑا کم کرائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اور آسمان سے آواز آئی، اللہ رب کریم نے نبی کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا گویا اس کے لیے 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت روزانہ اگر 5 وقت کی نماز ضائع کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں 50 وقت کی نماز کے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک نماز کا تحفہ۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ ایو ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو، اس تحفے کو دینے کے لیے، اس نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو آسمانوں پہ اپنے قریب بلا لے کے اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ دیا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھو چین اور سکون ملے گا، نماز پڑھو راحت ملے گی، نماز پڑھو ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، نماز پڑھو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، نماز پڑھو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔
سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں بڑی فضیلت والی دعا ہے. یہ 2 آیتیں اگر پڑھ لیے الحمدللہ اللہ اس کو کافی، ہر چیز سے اللہ اس کو کافی. دنیا میں جتنے حادثے، مصیبتیں، پریشانیاں جو آ رہے ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا اگر ہے، ایک اسلامی حل یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، یہ مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر آپ پڑھیں، ہر چیز سے آپ کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو کافی کرے. تیسرا جو تحفہ اللہ رب العالمین نے نبی کو دیا کہ جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے، جان، مصیبت، پریشانی کچھ بھی ہو جائے، آدمی کی جان چلی جائے، لیکن آدمی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے. آدمی اگر شرکیہ کام کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کی ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک جو گناہ ہے اس گناہ کو اللہ رب کریم کبھی معاف نہیں. آپ سورہ نساء پڑھے، آپ آیت نمبر 46 پڑھو، فلاں آیتیں پڑھو، پوری چیز کے اندر بیان کی. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید آپ کے سامنے اس تعلق سے باتیں رکھوں. خلاصہ یہی ہے آج کے خطبے میں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہت سارے معجزات ہیں، سب سے بڑا جو معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا واقعہ ہے. واقعی معراج ہے. جب اللہ کے نبی معراج سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. ابو جہل جھٹلا دیا، کافر جھٹلائے. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی. ابو جہل بھاگتے اللہ کے نبی رات میں آپ آسمانوں کی سیر کر کے آئے، آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل آ گیا، بڑھ گیا آپ کے پاس، کہنے لگا کوئی نئی بات ہے آج؟ اللہ کے نبی بولے ہاں ایک بات. کہا کیا بات؟ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کر گیا. ابو جہل نے کہا مذاق اڑاتے گا، آج اچھا موقع ہے آج مذاق اڑانے کا. سب لوگوں کو جمع کر دیا. ابو صدیق کے پاس گیا. معلوم آپ کو آپ کے ساتھی کیا بول رہے ہیں؟ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کریں، جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے. ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. جبریل امین آپ کے پاس رات میں کئی بار آتے ہیں، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا. اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب معراج کو گیا میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، ان لوگوں کے ناخن بڑے بڑے پیتل کے، لوگوں کے وہ ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنے گال کو اور اپنے سینے کو نوچ لے رہے ہیں. اتنا برا منظر اللہ کے نبی نے دیکھا. پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی عزت اور آبرو میں کیچڑ اچھالتے تھے. ان لوگوں کا یہ برا انجام، ان کے ناخن پیتل کے بنائے گئے ہیں اور یہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو اپنے گال کو نوچ رہے ہیں. بڑا ڈراؤنی منظر یہ ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں زبان کی حفاظت نہیں کرتے، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جاسوسی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اس کو پریشان کرنا. نعوذ باللہ گناہ ہے. ہم دنیا میں آئے نیکی کرنا، ہم دنیا میں آئے اپنے آپ کو گناہ نافرمانیوں سے بچانا. اگر ایسی زندگی ہے تو یہ ہماری اسلامی زندگی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں عزت دے گا اور اللہ رب العالمین کو قیامت میں جنت عطا فرمائے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب کریم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کما کو ایمان رکھنے اور آپ کی الہی تعلیمات پر مینوان عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ جو پیش آیا، جو معراج کرائی گئی، اس میں بہت ساری عبرتیں نصیحتیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان عبرتوں اور نصیحتوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایک اسلامی زندگی میں ڈھالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یومیہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک اور بدعات سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو شرک اور بدعت جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اللہ شرک و بدعت کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنے اور لوگوں کو اللہ ہدایت پر آنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اللہ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ تو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔